یہ بجٹ کا جو مسئلہ ہے، یہ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک ٹینٹیٹو سسٹم سے نا انہوں نے یہ پیش کیا ہے اور پاس کیا ہے. یہ چینج بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس میں ہماری رائے یہ ہے جو بجٹ پچھلے سال انہوں نے پاس کیا تھا اس کا 55% ہی انہوں نے یہاں پر فنڈس نا یوٹیلائز کیے ہیں. 45% اس میں لیپس ہو گئے، جس میں ہمارے یہاں چیف سیکرٹری صاحب نے بھی ان کو ڈانٹا اور اس نے آن پریس اوپنلی یہ کہا کہ بھائی یہ بالکل ناقابل یہ بات ہے. جب ہماری گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، محبوبہ جی محترمہ چیف منسٹر یا ڈاکٹر صاحب یا عمر صاحب رہتے تھے، یہاں کی لوکل گورنمنٹ جب رہتی تھی، اس وقت تو 5-10% سے علاوہ لیپس نہیں ہوتا تھا. آج اگر ان میں اتنی قابلیت ہے، یہ اس کو یوٹیوب بنانے رکھ کر چلانا چاہتے ہیں، تو یہ قابلیت، یہ اتنا پڑھا لکھا IAS افسر، سیکرٹریز وغیرہ، یہ قابلیت کہاں گئی؟ اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ جان بوجھ کر یہ ان کو کسی سے ہدایت ہے کہ یوٹیلائز مت کرو فنڈز. یہ کیوں؟ اگر پچھلے سال جو فنڈز انہوں نے کیا، اب یہ 3 سال ایک ہی بجٹ کو چلائیں گے آہستہ آہستہ، کیونکہ جب 45% ہی یوٹیلائز کرنا تو یہ 2-3 سال تک ایک ہی بجٹ کو چلائیں گے. ہمیں اتنا ہی کہنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں بھائی صاحب ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں، ہماری جموں کشمیر سٹیٹ جو ہے یہ کنزیومر سٹیٹ ہے. یہاں پر میکسیمم چیزیں جو ہے نا باہر سے لائی جاتی ہے. دیٹ مینس کہ ہمارا GST جو ہے CGST، جو پیسہ ہمارا بجٹ سینٹر کے پاس جمع رہتا ہے، وہ پیسہ یہ لاسٹ میں اسٹیٹ کو دیتے ہیں. اس کی کوئی ذکر بجٹ میں ہے ہی نہیں. وہ بھی ہزاروں کروڑ روپے ہمارے جمع رہتے ہیں، تو وہ پیسہ بھی لاسٹ میں آتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے کوئی دلیل دی نہیں کہ جو ہمارا CGST پیسہ جو جمع رہتا ہے وہ کب دیں گے، کتنے % پہلے دیں گے، لاسٹ تک کتنے % تک کیسے یوٹیلائز فنڈس ہوں گے. جب وہ پیسے ہی نہیں آئے تو ٹیکنیکل پرابلم ہے، تو پھر فنڈس کیسے ہمارے یوٹیلائز ہو سکتے ہیں. بس ہم یہی کہنا چاہتے ہیں LG صاحب کو، اگر آپ لوگ اپنے آپ کو اتنے قابل، یا ہم بھی آپ کو قابل سمجھیں گے، لیکن یہی قابلیت آپ سے جھلکتی ہے کہ آپ سے فنڈس ہی نہیں یوٹیلائز ہوتے ہیں، آپ کام ہی نہیں کر سکتے ہیں. اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آپ کو سرنڈر کرنا چاہیے. باقی اور ایک مسئلہ ہے کہ یہ ہماری یہاں پر روز برہ جو ہمارے بزرگان دینوں کا یا ہمارے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا دن ہے، ہم ویسے تو PDP ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں LG سرکار سے، جو بھی جموں پہ جو ہمارے اس کے ہیلم آف دا افیئرز جو بھی آفیسرس ہیں، کمشنرز ہیں، جو انتظامات یہاں پر درگاہ آثار شریف میں ہونے چاہیے، جہاں پر ہم یہ اس شب کو رات بھر ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے جامع مسجد ہو کہیں، وہاں پر بالکل سردی کی وجہ سے جو بھی وہاں انتظام، صفائی کے حساب سے جو بھی انتظامات ہونی چاہیے، پاور، بجلی خدا رات کو ہونی چاہیے. یہ ہماری طرف سے اپیل ہے. سڑکیں، ٹرانسپورٹ، لوگوں کا آنا جانا، اس کو آپ نے یہ بالکل تھرو رکھنا چاہیے، اور یہی ہماری اپیل ہے. اور ساتھ ساتھ میں ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں اپنے اہل اسلام، جو بھی ہمارے جموں کشمیر کے لوگ، اس پر ہم اتنا ہم کریں گے. دعا کرو، اوپر والے سے دعا گو رہو کہ بارش اور برف جو ہے یہ اور آئے ہمارے کشمیر کی ضامن. جو اس سردی میں جو ہمارے رحمتی باران جتنا برف کی صورت میں، بارش کی صورت میں ہوتے، یہ پورے سال چلتا ہے. اس کے لیے خاص کر امن کے لیے دعا کریں، اور کشمیر کی آبادی کے لیے. اور میں کہوں گا کہ جو ہمارا کھویا ہوا ہے سب کچھ واپس ملے، اس کے لیے بھی دعا کریں. باقی وسلام.